لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم قضاء رقاء سجدا يرفعون فضل من الله ورضوان أجمعين. آمنت بالله تعالى الله العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آله وصحبه يا سيدي يا حبيب الله. میرے محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں اور معزز دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن حکیم کی جو آیت مقدسہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف عادت کیا ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے محمد اللہ کے رسول ہے اور وہ جو آپ کے ساتھی کفار کے مقابلہ میں بہادر اور طاقتور ہیں، آپس میں بڑے مدین ہیں اور تو دیکھتا ہے انہیں کہیں گھروں رقم کرتے ہوئے کئی سجدہ کرتے ہوئے اللہ کے کرتے اور اس کی حضرات مطلب قرآن کریم کی روایت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی اسلام اور بخاری شریف کا ذکر کیا ہے اور خلاف راشدہ ترتیب کا ذکر فرمایا ہے. مفسرین کرام فرماتے ہیں والذین معهم سے مراد حضرت ابوبکر صدیق ہیں. اشتداء علی الکفار سے مراد حضرت فاروق اعظم ہیں. رحماء بینہم سے مراد حضرت عثمان غنی ہیں. سے مراد حضرت علی المرتضیٰ ہیں. حضرت الجلال عزیزان کرام ڈاکٹر خضر عباس کھنچی چنور والے نبات کا شاہراہ والا آیا. 4000 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے 4000 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ایک چاہتے تفرین ناکری مومن 4000 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ایک چاہتے تفرین ناکری مومن مدے چاہتے رتبے توڑدار میں مدے چاہتے رتبے توڑدار میں اس کفر کلام کو ڈری مومن رکھی جائے. صدیق عمر عثمان رضوان اجمعین جھولی انر تے فیض تھی بھری مومن چڑی ادھر یہ دکھا دی بات دیکھے چڑی ادھر یہ دکھا دی بات دیکھے نارا علی رضی اللہ عنہ کا ہاتھ ہے کئی مومن. اس سے خلافت کی ترتیب بھی معلوم ہو گئی. اس سے خلافت کی ترتیب بھی معلوم ہو گئی کہ پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق ہیں. پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق ہیں. دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق ہیں. تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی ہیں اور چوتھے خلیفہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ ہیں. ذوالحج کی 26 تاریخ کو ذوالحج کی 26 تاریخ کو حضرت فاروق اعظم پر مسجد نبوی میں
فجر کی نماز پڑھاتے ہوئے ابو لؤلؤ مجوسی نے قاتلانہ حملہ کیا. آپ شدید زخمی ہو گئے اور یکم محرم الحرام کو آپ شہید ہوئے اور یکم محرم کو آپ شہید ہوئے. اس لیے ذوالحج کی آخری تاریخ میں اور محرم کی پہلی تاریخ کو حضرت عمر کو ہدیہ عقیدت پیش کیا جاتا ہے. آج بھی میں مختصر وقت میں خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی کو نذرانہ عقیدت پیش کروں گا. مصر کے لوگوں
ہم تو زمانہ جاہلیت کے ہر نقش کو کہیں کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں اور مٹا کر رہیں گے عمر بن عاص نے خط لکھا. جب حضرت عمر نے خط پڑھا آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. حضرت عمر نے جواب لکھا، اے دریائے نیل، اگر تو اپنی مرضی سے بہتا ہے مرضی سے بہتا ہے تو مت بہ، بند ہو جا. اگر تو خدا کے حکم سے بہتا ہے، میں خدا ہی کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں تجھے پھر جاری کر دے. حضرت عمر کا یہ خط گورنر نے دریائے نیل میں ڈالا. مصری یہ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ جب یہ خط دریا میں پہنچا تو دریا اسی وقت اپنی اصلی حالت پر آ گیا. اس کے بعد دریائے نیل آج تک بند نہیں ہوا، قیامت تک جاری رہے گا. دشت تو دشت ہے، دریا بھی چھوڑے ہم نے، باہر ظلمات میں دڑا دیے گھوڑے ہم نے. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. اسی میں اگر ہو خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. صدق اللہ.